اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، میرا نام سید احمد سمیع ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز، جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اسلامی دنیا کے اندر جو کرونا وائرس کے مریض ہیں اور جو وہاں پہ صحت یاب ہو چکے ہیں اور اموات ہو چکی ہیں ان کے بارے میں آپ کو ایک تفصیلی رپورٹ دوں گا۔ تو میں انشاءاللہ جو میرے پاس آج اویلیبل ہے انفارمیشن وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک زبردست قسم کی ایک خبر بھی دینے لگا ہوں جو میں اس کے بعد دوں گا آپ کو۔ یعنی کہ پہلے میں آپ کو کرونا وائرس حسب جس طرح میں روزانہ سب سے پہلے کرونا وائرس کی بات کرتا ہوں، اس کے بعد کوئی خبر دیتا ہوں، تو آج خبر کو دھیان سے دیکھیے گا، سنیے گا۔ تو ویورز شروع کرتے ہیں۔ افغانستان، یہ الفابیٹیکل انداز کے اندر میں نے ان کو ترتیب دیا ہے۔ تو سب سے پہلے افغانستان، ادھر مریضوں کی تعداد ہے 1703، اور جس کے اندر ریکور ہوئے ہیں وہاں پہ مریض جو صحت یاب ہوئے ہیں 221، اور 57 اموات ہوئی ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد آتا ہے بحرین، 2708، یہ وہاں پہ مریض ہیں۔ 1218 وہاں پہ صحت یاب ہوئے اور اموات ہوئی ہیں 8۔ پھر اس کے بعد ہے جبوتی، 1035 مریضوں کی تعداد، 477 وہاں پہ ریکور ہوئے ہیں اور 2 جو ہیں اموات ہوئی ہیں۔ ایجپٹ، 4782 مریض ہیں، 1236 ریکور ہوئے ہیں اور 337 اموات ہیں۔ اسلامک ریپبلک آف ایران، 91472 مریضوں کی تعداد ہے، 70933 ریکور ہوئے ہیں اور 5806 وہاں پہ اموات ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے عراق، 1820 مریضوں کی تعداد، 1263 وہاں پہ ریکور ہوئے ہیں اور 87 اموات۔ جارڈن، 449 اور ریکور ہوئے ہیں 342 اور اموات ہوئی ہیں 7۔ کویت، 3288 ریکور ہوئے ہیں 1012 اور اموات ہوئی ہیں 22۔ اسے لبنان، 710 مریضوں کی تعداد، 145 ریکور، 24 اموات۔ لیبیا، 61 مریضوں کی تعداد، 18 صحت یاب ہوئے ہیں اور 2 اموات ہوئی ہیں۔ موراکو، 4115 مریضوں کی تعداد، 669 ریکور ہوئے ہیں اور 161 اموات۔ عمان، 2049 مریض ہیں، 364 ریکور ہوئے ہیں اور 10 اموات ہوئی ہیں۔ پاکستان، 13915 مریضوں کی تعداد، 3029 ریکور ہوئے ہیں اور 292 اموات ہو چکی ہیں۔ فلسطین، 342 مریضوں کی تعداد، 83 ریکور ہوئے اور 2 اموات ہوئی ہیں۔ قطر، 11244 مریضوں کی تعداد، 1066 ریکور ہوئے اور 10 اموات ہوئی ہیں۔ سعودی عرب، 18811 مریضوں کی تعداد، 2531 ریکور ہوئے اور 144 اموات ہوئی ہیں۔ صومالیہ، 480 مریضوں کی تعداد، 14 ریکور ہوئے اور 26 اموات ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سوڈان، 275 مریضوں کی تعداد، 21 ریکور ہوئے اور 22 اموات ہوئی ہیں۔ سیرین عربک ریپبلک، 43 مریض یعنی 44 جو ہے ریکور ہوئے اور 3 اموات ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے تیونس میں 949 مریضوں کی تعداد ہے، 216 ریکور ہوئے اور 38 اموات واقع ہوئی ہیں۔ یونائٹڈ عرب امارات UAE، 10,349 مریضوں کی تعداد ہے، 1978 ریکور ہوئے ہیں اور 76 اموات ہوئی ہے۔ یمن کے اندر صرف 1 مریض ہے۔ تو یہ ویورز اور یہ ٹوٹل ملا کر بن جاتے ہیں 1,70,601 مریض ہیں اسلامی دنیا کے اندر، جن کے میں نے آپ کو نام لیے ہیں، اور اس کے اندر 86,850 جو ہیں وہ ریکور ہوئے ہیں اور 7,136 اموات ہوئی ہیں۔ تو ویورز یہ تو تھی کرونا وائرس کے بارے میں۔ اب آپ اس میں دیکھ لیں، میں آپ کو روزانہ تقریباً بتاتا رہتا ہوں
پاکستان اسلامی دنیا میں تیسرے نمبر پر آ رہا ہے جس میں مریضوں کی تعداد زیادہ ہے. پہلے نمبر پہ ایران ہے، دوسرے نمبر پہ سعودی عرب اور تیسرے نمبر پہ پاکستان. اچھا، پاکستان کا مسئلہ یہ کہ پاکستان ایک گنجان آبادی والا ملک ہے، یعنی کہ رقبے کے لحاظ سے ہم سعودی عرب اور ایران سے بہت چھوٹے ہیں رقبے کے لحاظ سے، لیکن آبادی ہماری ان دونوں ممالک تو کیا تقریباً یہ اس پورے ریجن کو اگر ملا لیں تو اس کے لحاظ سے ہماری آبادی زیادہ ہے. تو ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بہت اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور حفاظتی اقدامات کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا رحم فرمائے. اب آتے ہیں ویورز ذرا سیاست کی جانب. سیاست میں آپ کو جیسے کہ پتہ ہے 18ویں ترمیم کا بڑا شور مچ رہا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ 18ویں ترمیم بنائی کس لیے گئی تھی. یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ایک گٹھ جوڑ تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی کو پتہ تھا کہ آنے والے دنوں میں اگر ہماری مرکز میں حکومت نہ بھی رہی تو سندھ میں تو ہمارے پاس ہے، کیونکہ سندھ کے اندر تو ابھی تک بھٹو زندہ ہے اور سندھ کے لوگ جو ہیں وہ انتہائی نوخواندہ قسم کے لوگ ہیں. تو ادھر جو ہے ظاہری بات ہے کہ ان کی حکومت تو بن سکتی تھی. اس لیے انہوں نے ایک گیم کھیلا اور نواز شریف نون لیگ جس کو کہتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون، وہ یہ سمجھتا تھا کہ پنجاب ہمارے ہاتھ سے جا نہیں سکتا، اس لیے انہوں نے مل کے ایک گیم کھیلا. اب اس گیم کے اندر نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ ویورز وفاقی حکومت جو ہے جو بھی قرضہ لے گی کسی بھی ملک سے لے گی یا وہ ٹیکسوں کے اندر سے پیسے ریکور کرے گی، قومی آمدنی کو زیادہ کرے گی، کسی بھی طریقے سے کرے گی، ایون کہ اسٹیٹ بینک بھی وفاقی حکومت کا ہوتا ہے. تو اگر وہ اس میں زر مبادلہ کسی طریقے سے ضائع ہوتے ہیں، گیس کی ریلائٹی کی صورت میں آتے ہیں، پیٹرولیم کی اس کی صورت میں آتے ہیں، یا کوئی معدنیات پاکستان سے دریافت ہوتی ہیں، تو وہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ ہمارے اثاثے بڑھتے ہیں وفاقی حکومت کے. وفاقی حکومت پھر ایک انہوں نے کلیہ لگایا NFC ایوارڈ. NFC ایوارڈ کی شکل کے اندر وہ جتنا بھی پیسہ ہوگا وہ جناب صوبوں کو تقسیم کر دیا جائے. صوبوں کو تقسیم کرنے کے بعد یعنی کہ صحت سب سے بنیادی شعبہ تھا کہ جو صوبے کو دیا گیا، تعلیم صوبوں کو دی گئی، اسی طریقے سے مختلف چیزیں دی گئی. اب ہوتا کیا آئے گا کہ ان سے پہلے ان کو پتہ ہی نہیں تھا، نہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بھی ایک حالات آ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر اس قسم کی ایک بیماری بھی آ سکتی ہے کہ جو ہر چیز کو تیز نیز کر دے گی. اب جو صوبے تھے وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی یہ وفاق کی ذمہ داری ہے. حالانکہ 18ویں ترمیم کے تحت وفاق یہ چیزیں صوبوں کو دے چکا ہے، کیونکہ بندر بانٹ کی گئی تھی، پیسے کی بندر بانٹ کی گئی تھی. بندر بانٹ کے اندر جناب NFC کی صورت کے اندر اب چکر یہ ہے گا کہ اب ان کو سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اچھا دیکھیں اس کے اندر ویورز بات یہ ہے کہ پیسہ جو ہے جو بھی اثاثہ جات ہوں گے وہ وفاقی حکومت کے ہوں گے، NFC کی صورت کے اندر صوبے لے جائیں گے. لیکن جب قرضہ اتارنے کا وقت آئے گا کہ ہاں جی یہ جو ہم نے فلانے ملک سے IMF سے ورلڈ بینک سے اسلامک بینک سے یہ قرضہ لیا تھا یہ واپس کرنا ہے، تو کہا نہیں جی یہ وفاق کا کام ہے، وفاق نے قرضہ لیا تھا وفاق واپس کرے. یعنی کہ وفاق کو صرف انہوں نے ایک علامت کے طور پہ رکھ دیا تھا کہ ہاں یہ بھی کوئی ہے، ادروائز وفاق کا جسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی وہ نہیں رہا تھا، طاقت نہیں رہی تھی. تو ویورز اب اس کو جب یہ آفت آئی تو جسے کہتے ہیں کہ حکومت نے سوچا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ تو ایک جسے کہتے ہیں کہ بڑی مشکل درپیش ہو جائے گی آنے والے دنوں میں. تو انہوں نے اب یہ ایک بات کی کہ اس کو ریویو کیا جائے، اس کے اندر جو کوئی خامیاں ہیں ان کو درست کیا جائے. اس کے اوپر اب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. یہ خبر یہ ہے کہ نون لیگ کے بھی کچھ افراد اور پیپلز پارٹی کے بھی کچھ افراد حکومت کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں کہ آپ یہ کریں. اب تکلیف کن کو ہو رہی ہے؟ تکلیف ان کو ہو رہی ہے کہ جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. یعنی کہ وہ ایک وہ صوبہ سرحد کے اندر ایک وہ پارٹی بنی تھی وہ لال ٹوپی والی جس کو کہتے ہیں PTN، ان کی ٹوٹل 2 سیٹیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو چھیڑا گیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اچھا اس کے بعد جناب ANP ویورز ANP وہ سیاسی جماعت ہے کہ جو کرپٹ ترین سیاسی جماعت ہے پاکستان کی. وہ کرپٹ ترین کس لیے ہے کہ چھوٹے صوبے کے اندر انہوں نے حکومت کی اور انہوں نے وہاں پہ پختون کارڈ کھیلا.
پختون کارڈ کھیل کر انہوں نے پختونوں کو جتنا ذلیل اور خوار کیا اتنا کسی حکومت نے نہ سوچا تھا نہ کیا، بلکہ کسی نے بھی نہیں کیا۔ اچھا، پھر دوسری طرف فضل الرحمان صاحب جن کی نہ کوئی سیٹ ہے، وہ اب ایک کونے کے اندر جا کے بیٹھ چکے ہیں اور کوشش ان کی بہت ہے، یعنی کہ یہ فضل الرحمان صاحب وہ شخص ہیں کہ جو جب یہ صدر پاکستان کے لیے الیکشن ہو رہا تھا تو یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مفاہمت کرا رہے تھے اور خود ہی دولہا بن کر آ گئے، یعنی کہ کہے تھے رشتہ کرانے اور بن کے دولہا آ گئے کہ میری شادی کر دو۔ یہ وہ شخص ہے کہ خود پھر صدارتی امیدوار بن گیا تو منہ کی بھی کھانی پڑی۔ عارف الوی صاحب پاکستان کے صدر بھی بن گئے اور یہ جو تھے باہر، یعنی کہ اس شخص کو وہ ہے کہ اگر اس کو اقتدار سے دوری جو ہے وہ ان کے لیے سمجھ لیں کہ مرگی کا مرض ہے۔ تو یہ جو تین پارٹیاں یہ زیادہ شور کر رہی ہیں، کیوں شور کر رہی ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اقتدار میں اس ٹائم نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ویورز آ جاتے ہیں تو یہ نون لیگ کے احسن اقبال صاحب، یہ احسن اقبال وہ شخص ہے جو سعودی عرب کے اندر ایک الیکٹریشین کا اقامہ رکھتا ہے، یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے اندر یہ وزیر داخلہ رہا ہے لیکن یہ اس کے پاس ایک الیکٹریشین کا اقامہ ہے، یہ اقامہ ہولڈر ہے۔ تو میں کیا کہہ سکتا ہوں معزز عدلیہ کو کہ اس کے اوپر عدلیہ دیکھتی ہی نہیں ہے کہ ایک وزیر داخلہ جو رہ چکا ہے وہ وہاں پہ اقامہ ہولڈر ہے، اور یہ وہی وزیر داخلہ صاحب ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ غازی بروتھا ڈیم کو بنا کر ہم پڑوسی ملک کی متنازع علاقے میں بنا کر ہم پڑوسی ملک کی دشمنی کیوں مول لیں، یعنی کہ یہ مینٹلی طور پہ انڈین ہیں۔ آپ ان کی شکل ذرا دیکھیں ویورز، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس شخص کی شکل کے اوپر کیا بج رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ آج کل یہ کمرے میں محدود ہو چکے، باہر تو نکل نہیں سکتے کیونکہ عوام ان کو پسند ہی نہیں کرتے، یعنی کہ گولی بھی یہ کھا چکے ہیں اپنی الیکشن مہم کے اندر، اور عوام ان کو بالکل باہر نکلتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتی، اس لیے یہ ایک کمرے میں بند ہو کر اور ایک آدھ ویڈیو بیان جاری کر دیتے ہیں کہ جناب اب انہوں نے جو ریسنٹلی بیان جاری کیا کہ جناب خدا نخواستہ کہ اگر یہ کوئی ترمیم ہو گئی یا ترمیم کے اندر کچھ یعنی کہ شقیں نئی ڈال دی گئیں تو جیسے پاکستان کی سالمیت کو نقصان ہو جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ایک نئی حکومت بنانی پڑے گی جس کے اندر مولانا فضل الرحمان بھی ہوں، اس کے علاوہ تو آئین میں امینڈمنٹ ہو ہی نہیں سکتی، حالانکہ 1973 کے جو آئین تھا جس کے اندر 272 شقیں ہیں اور 272 میں سے 114 کا حلیہ یہ دو حکومتیں بگاڑ چکی ہیں، شدید ترین جس کو کہتے ہیں اس کو کوڑ کا مرض لاحق کر چکی ہیں، اس وقت ان کو شرم نہیں آئی، یہ کہتے ہوئے ان کو شرم آ رہی ہے کہ جناب یہ محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں جی اس کے لیے تو پھر نئی حکومت بنے اور جو آئین کے اوپر دوبارہ سے کام کرے اور دوبارہ آئین بنے۔ تو ویورز اس سے اندازہ لگائیں ان لوگوں کی اصلیت اور نسل کا کہ یہ اقتدار کے بھوکے لوگ ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں اقتدار مل جائے، بے شک ایوان کی سیڑھیوں کے اوپر مل جائے لیکن مل جائے۔ تو بھئی کس نے روکا ہے؟ کشکول لیں اور جا کے ایوان کے باہر بیٹھ جائیں لے کے، اور اس کے اندر وہ گردان آپ پیسوں کی نہیں کیجیے گا، سیٹ 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 کرتے رہے، ہو سکتا ہے کوئی پارٹی تانگا پارٹی آپ کو سیٹ دے دے، اور کوئی نہیں تو سینٹ کے اندر کوئی مل ملا کے پیپلز پارٹی سے اور نون لیگ سے مل کے کوئی سینٹ کی سیٹ لے لیں آپ، کیونکہ عوام تو آپ کو اب سلیکٹ نہیں کرتی، عوام آپ کو سلیکٹ نہیں کرتی کیونکہ آپ کا مکروہ چہرے سب لوگ دیکھ چکے ہیں، آپ لوگوں کے وہ مکروہ چہرے تھے۔ اب دیکھیں ویورز، فضل الرحمان صاحب سے بندہ یہ پوچھے کہ یہ اتنے سال سیاست کے اندر، اتنے سال اس کی عمر ہو گئی، اتنے سال سے یہ پاکستان کے اندر سیاسی جماعت کا اور اسلامی جماعت کا لیے ہوئے پھر رہا ہے، اس نے کون سی اسلام کے بارے میں کتاب لکھی ہے؟ کون سی اس نے اسلام کی خدمت کی ہے؟ کون سی اس نے مسلمانوں کی خدمت کی ہے؟ کون ایون کہ اس کا ایک بیان میں آپ کو بتا دوں فضل الرحمان کا کہ اس نے کہا، میں اس کا نام بھی تہذیب سے اس لیے نہیں لے رہا کہ اس شخص نے کہا، میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے کہ کچھ لوگ ہمارے اور قادیانی بھائیوں کے درمیان میں اختلافات پھیلا رہے ہیں، یعنی کہ قادیانی بھائیوں کے درمیان، یہ مولانا اپنے آپ کو کہتا ہے، مفتی اپنے آپ کو کہتا ہے اور قادیانیوں کو اپنا بھائی کہتا ہے۔ اچھا، دوسری طرف یہ نون لیگ کے میڈیا کو دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ قادیانیوں کو سپورٹ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ دیکھیں بات سنیں ویورز، میری بات سنیں، قادیانی ہونا ایک سیپریٹ وہ ہے، سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان جب ہے تو پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اکثریت مسلمانوں کی ہے۔
اقلیت کن کی ہے؟ اقلیت مختلف مذہب ہے، ان میں ایک قادیانی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ایک قادیانی قابل ہے اور وہ کسی طریقے سے پڑھ لکھ کر ISS کر کے یا کچھ بھی کر کے اگر وہ آگے آتا ہے تو اس پہ کسی کو کیا تکلیف ہے؟ ہاں، جو آئین پاکستان ہے وہ سیدھا کہتا ہے، اس کے اندر بالکل لکھا ہے کہ کلیدی عہدے پر کوئی غیر مسلم پاکستان میں نہیں ہو سکتا. جبکہ ویورز آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ میں اپنی زندگی میں پاکستان کا وزیر اعظم کسی عیسائی کو دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی کہ کھلم کھلا آئین کی خلاف ورزی، آئین کے اگینسٹ اس نے بات کی بلاول بھٹو زرداری نے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ قادیانی بھائی. ویورز ایک اور فوٹو آج کل سوشل میڈیا پہ بڑی شیئر ہو رہی ہے، لوگ قادیانی قادیانی بڑا کرتے ہیں. مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ قادیانیوں کے خلیفہ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، تو کیا وہ ان سے کوئی تعویذ لینے کے لیے گئی تھی؟ ذرا ان سے پوچھا تو جائے کہ آپ جو ان کے پاس بیٹھی ہیں کیا کوئی تعویذ مانگ رہی ہیں؟ اس لیے ویورز ان چیزوں کو آپ بالکل ذہن میں مت لایا کریں. ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، مجھ پہ وطن پاکستانی ہونا چاہیے. اس کے لیے ایک وہ ہے کہ وطن کی راہ میں کانٹے بکھیرنے والوں وطن پرست بنو پھر وطن کی بات کرو. سب سے پہلے ہمیں وطن پرست ہونا چاہیے. پرویز مشرف صاحب سے لاکھ اختلاف لوگوں کے صحیح، لیکن وہ ایک بات کہتے تھے، سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان. اگر ہمیں ضرورت پڑے اور پاکستان کی بہتری کے لیے اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے کسی آئین کی کسی شق کو امینڈمنٹ کرنے کی تو ہمیں کرنی چاہیے. ہم اس کے اوپر اور کچھ نہیں، ریفرینڈم کرا لینا چاہیے کہ ہاں بھائی پھر تو عوام ہے گی نا، عوام جانے، اور عوام کا کام ہے ریفرینڈم کرا لیا. سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ موجود ہے کہ آئین سازی اور قانون سازی پارلیمنٹ کا کام ہے اور اس کی تشریح کرنا ہمارا کام. اس لیے یہ پارلیمنٹ کا ایک حق ہے. اگر وہ 2/3 اکثریت سے کامیاب ہوتے ہیں کسی امینڈمنٹ کے اوپر تو ان کو کون روک سکتا ہے؟ اس لیے فضل الرحمان صاحب اور احسن اقبال صاحب، جب آپ لوگ حکومت میں تھے تو ایک بل نواز شریف کے جب یہ نااہل ہوا تھا تو ایک پاس کیا تھا آپ لوگوں نے، خالد حامد نے وہ بل پیش کیا تھا، غالباً ختم نبوت کے بارے میں تھا. اس وقت تو آپ بالکل چپ ہو گئے تھے. اس وقت تو آپ نے کہا ہم نے پڑھا نہیں تھا، پڑھے بغیر سائن کر دیا تھا، اس لیے کہ وہ سلیکٹڈ تھا، الیکٹڈ نہیں تھا. وہ آپ کو کہا گیا تھا یہ کر دو، یہ کرو گے، اور اس کی جگہ پہ اس کے بدلے میں آپ کو پیسے دیے گئے تھے، آپ کی جیبیں بھری گئی تھی. 24 لاکھ کی لسی ڈکارنا آسان ہے جو آپ پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے اور ان میں پیتے رہیں، لیکن اب لسیاں نہیں ہیں آپ کے لیے. اب آپ کے لیے یہی چیزیں ہیں، آپ ان کو دیکھیں اور برداشت کریں اور برداشت کرنے کی عادت ڈالیں. ویورز میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، واٹس ایپ پہ کریں، یوٹیوب پہ کریں، فیس بک پہ کریں. اس میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے. آخر میں پاکستانی عوام کو اللہ حافظ اور حسب معمول پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.